from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, कुछ दोस्तों का इसरार था कि इस पे प्रोग्राम कीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, उसकी निजकारी की जा रही है और लोग बहुत उदास और गमगीन थे। उन्होंने ये समझा कि जिस तरह से निजकारी की जाती है ना, औने पौने इदारे बेच दिए जाते हैं, तो इसी तरह से पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका भी सौदा कर लिया है। और कुछ लोग इतने मगमूम थे, मैं लुट गया, पिट गया, तबाह हो गया, पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिल गिरफ्तार और परेशान मत होइए आप। मैं आपको चंद बुनियादी बातें बताता हूँ। देखिए, हम जज्बाती लोग हैं ना, तो हर बात को जज्बात के उससे समझते समझाते हैं। 1956 के कानून में स्टेट बैंक के लिए कुछ तरमीम की गई है, जो पहले भी दो एक दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन इस मरतबा ज़रा ज़्यादा जो है वो की जा रही है, उसमें तरमीम की जा रही है। उसको क्या खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए, चाहे लफ्ज़ जो है ना निजकारी करना, यानी चीज़ को उठा के बेच देना, किसी दूसरे को तमाम हकूक़ दे देना, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो जो है उसको प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रहे हैं, वो IMF ने ले ली और अब जो है बस तबाह हो गया सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूरा केस नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है। आप तसल्ली रखिए, आप उतना जानिए जितना हम आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये तो अगर नहीं समझते होंगे तो जानिए कि स्टेट बैंक का क्या काम होता है। स्टेट बैंक ये काम करता है ना कि आपके डॉलर जो उसका रेट मुतय्यन करता है, सूद की शरह मुतय्यन करता है, और जो है पूरे मुल्क के जितने मॉनिटरी इदारे हैं जो बैंक से, उनके लिए कवानीन मुरतब करता है। अच्छा, तो ये उसका बेसिक फंक्शन होता है। अच्छा, हम अक्सर ये कहते हैं कि इदारे खुद मुख्तार नहीं हैं, ठीक है ना। और जब खुद मुख्तारी दो, अच्छा, हमारे लफ्ज़ खुद मुख्तारी को जो है ना, पता है क्या समझा गया है? बगावत। अगर सिंध कहे मुझे खुद मुख्तार बनाओ, बगावत हो गई, ये पाकिस्तान तोड़ने जा रहे हैं। KP कहे मुझे खुद मुख्तार बनाओ, ये बगावत हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। खुद मुख्तारी के मानी ये नहीं होते हैं। खुद मुख्तारी के मानी ये होते हैं कि आप खुद फैसले कर सकें, अपने मसाइल खुद हल कर सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको बगावत नहीं समझना चाहिए। जो तरमीम हुकूमत करने जा रही है, अच्छा, जो उसकी फेवर में है वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं कि इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऐसा नहीं है, वो इतनी अच्छी तरमीम नहीं है। और जो उसको बुरा बता रहे हैं, उन्होंने तो ये तासुर देना शुरू कर दिया कि हुकूमत ने अपनी नाअहली के सबब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेच दिया, IMF ले उड़ा, हमारी सारी आज़ादी चली गई। ऐसा नहीं है। पहले भी 2 दफ़ा तरमीम हो चुकी है, बेनज़ीर के दौर में भी और नवाज शरीफ के, लेकिन इस मरतबा जो तरमीम है वो खासी तगड़ी हैं। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। फेडरल रिज़र्व बैंक है अमेरिका में हमारा है, उसमें भी बहुत खुद मुख्तार इरादा है। अब इनका जो यूनियन बोल रहा है, यूरोप का जो है, उनका बैंक भी बड़ा खुद मुख्तार है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी खुद मुख्तारी हमारी खुद मुख्तारी से ज़रा अलग है। क्यों? वो ईमानदार लोग हैं और प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। हम बेईमान लोग हैं और हम बेईमानी करते हैं। तो ये फ़र्क हमको समझना चाहिए। अच्छा, अब एक तबका जो है वो ये कहता है कि IMF जो है वो पाकिस्तान को जो है वो घेर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा है हमारे एटमी असासों की तरफ। अच्छा, देखिए, बात ये है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो आपकी तरफ नज़र तो रखता है ना कि आपके पास क्या कीमती चीज़ें हैं जो वो आपसे ले, अगर आप उसका कर्जा अदा न कर पाएँ। तो ये तो बात इस हद तक सही है कि आपने अब तक क्या, आपके एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, आपने आपका हाईवे गिरवी रख दिए, TV की बिल्डिंग्स गिरवी रखी। ये नवाज शरीफ ने एक एक चीज़ इतनी गिरवी रखी और इतना पैसा बनाया, इतना पैसा मारा, कर्जा लिया कि वो कर्जा लेने में एक्सपर्ट था। वो जो है वो इसाक डार साहब जो थे, बड़ा एक्सपर्ट आदमी, बहुत कर्जा लिया। तो ये बात तो सही है कि अगर आप इसी अंदाज से कर्जे लेते रहे तो एक वक्त आएगा कि फिर आपसे आपकी जो कीमती तरीन चीज़ें होंगी उसकी तरफ भी उनकी नज़र जा सकती है। मसलन वो कहेंगे GF-17 थंडर बनाना बंद कर दें, इस पर बहुत ज़्यादा
وہ لگتے پیسے خرچ ہوتے ہیں. فوج پہ اتنے زیادہ خرچہ نہیں کریں, فوج کی تعداد کو کم کریں, پینشن ان کی فوجیوں کی بند کر دیں, طرح طرح سے وہ کر سکتے ہیں. IMF آپ کو ٹھیک کرنے نہیں آتا, وہ بزنس کرنے آتے ہیں, وہ پیسہ بنانے آتا ہے. اور پاکستان کے کیس میں اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ غربت اس کے ذریعے مزید گہری ہو جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, برسوں سے لے رہے ہیں, 20-21 دفعہ آپ قرضہ لے چکے ہیں, لیکن آپ مسلسل غربت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر غور کیجئے. کرپشن کیوں نہیں ختم ہوتی, معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی, اس پہ زیادہ غور کیجئے. اچھا, اب میں آپ کو دیکھیے, آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ آپ قرضہ لے کر قرضہ کھا جاتے ہیں. قرضہ لے کر جب کوئی اچھا آدمی قرضہ لیتا ہے نا, دیانتدار, تو اس کے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں جلد سے جلد اس کو انویسٹ کر کے زیادہ تیزی سے کام کروں اور وہ قرضہ اپنا ادا کروں. یہ نیچر ہے اس کی, عمران خان کی. اچھا, دوسرے جو تھے آج تک, وہ آرام سے قرضہ لینے کے بعد کہتے تھے ٹھیک ہے ایک ہائی وے بنا دو, اتنے % مارک اپ لے لو اور باہر بھیج دو. وہ 30 سال تک یہ کام کرتے رہے. اچھا, اب یہ صاحب آئے ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد قرضہ ادا کیا جائے, اور ایمانداری دیانتداری سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے وہاں صورتحال ہے, معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی؟ معیشت نہیں سنبھلے گی. آپ کے قرضے کیوں نہیں ادا ہو رہے؟ نہیں ایسے ادا ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہاں پہ 2 ٹیموں کا مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان میں. ایک ہے ٹیم اے اور دوسری ہے ٹیم بی. ٹیم اے جو ہے وہ بہت ٹرینڈ ہے, وہ کرپشن میں مہارت رکھتی ہے. اس نے اپنے ورکرز کی 2-1 سال نہیں 30 سال تک ٹریننگ کی ہے ان کرپٹ لوگوں نے, اور پاکستان کے ہر شعبے میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی جان بچانے کے مزید مال کمانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور ایفرٹ کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں, عدلیہ میں, نیب میں, ٹھیک ہے نا, پولیس میں, بیوروکریسی, ہر جگہ ان کے لوگ ہیں اور وہ ٹرینڈ لوگ ہیں. اچھا, اس کا مقابلہ کرنے آئے ہیں ہمارے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی ٹیم بی جو ہے وہ اس کے لیڈر ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کرپشن کو ایلیمنیٹ کر دیں, اس سے جان چھڑائیں. لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے, کوئی تربیت یافتہ ٹیم نہیں ہے. انہوں نے کبھی تربیت پہ توجہ نہیں دی. میں کافی سالوں سے اس بات کو یہاں پہ نیو یارک میں دوستوں کو PTI کے سمجھاتا تھا کہ دیکھو اپنا ایک نسق بناؤ, اپنا ایک وہ بناؤ, کرائٹیریا بناؤ, اس کی وہ تربیت کی نشست کیا کرو, اپنے لوگوں کو ٹرین کرو. کسی کی کوئی توجہ نہیں دی. اچھا, عمران خان صاحب بھی اس میں بہت کم انٹرسٹڈ ہیں. حکومت میں جو وہ آ گئے, وہ حکومت میں کوئی اچھی ٹیم ہونے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, وہ اپنی ذاتی کرسمے کی وجہ سے آ گئے ہیں. بڑے کرسمیٹک ہیں, آنیسٹ ہیں, ان کی امیج جو ہے وہ پبلک میں بہت اچھی ہے, اس وجہ سے وہ آ گئے ہیں. اچھا, ایک آدمی یہ ہے اور اس کے چاروں طرف مافیاز ہیں. جیسے ٹریفک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے نا, چاروں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے ادھر سے ادھر سے, ان کے پاس کیا ہے, ہر طرف سے جو ہے مصیبتیں, اور وہ ہیں یہاں پہ یہ کرپشن کرنے والے ہیں, وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل قوتیں, ہر طرف سے یہ ایک آدمی گھرا ہوا ہے, اور ٹیم ان کے پاس ہے نہیں. چند لوگوں کو آپ شاید گن لیں, وہ بھی بیچارے ادھورے ہی ہیں. اچھا, اب کیا صورتحال ہے کہ انہوں نے جلدی کی حکومت میں آنے کی. اچھا, حکومت میں آ تو گئے, لیکن جب آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو آپ کام کیسے کریں گے؟ یہ ایسی بات ہے نا کہ آپ بغیر دیوار قائم کیے چھت کیسے ڈال سکتے ہیں, یا بغیر بنیاد ڈالے گھر کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ جو ہے اتنی جلد بازی میں اگر یہ کام کریں گے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا, وہ چھت آپ پہ آ کے گرے گی. یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے بنیاد نہیں قائم کی, دیوار نہیں قائم کی, چھت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے. یہ دیکھیے, جو اچھی پارٹیز ہوتی ہیں نا, وہ تو اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں, وہ اپنی ٹریننگ اپنے لوگوں کی کرتے رہتے ہیں. ایک سیکنڈ لیئر, تھرڈ لیئر ہوتی ہے. یہاں کوئی لیئر نہیں ہے, صرف PTI میں ایک عمران خان ہے. اگر کل یہ نہ ہو تو اس پارٹی کا وجود ہی بکھر جائے گا, یقین جانیے آپ. میں کرٹیسائز کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہتری آ جائے, کیونکہ یہ ایک ہمیں بہتر انسان ملا ہے, ایک اچھا لیڈر ملا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لیڈرز کچھ ایسے بڑے کاموں میں بزی ہوتے ہیں کہ ان کی جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے وہ نظریاتی طور پہ کارکنان کو مستحکم کرتی ہے اور ٹرین کرتی ہے اپنے وزراء کو کام کرنے کے لیے. یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بس بے دھڑک
میدان جنگ میں جو گھوڑے بغیر ڈائریکشن کے دوڑتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو رون لیتے ہیں. یہاں یہ صورتحال ہو رہی ہے. اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل سلیم دے, یا ان میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو کہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی, پاکستان کی بہتری کے لیے ایسے کام کریں گے. ان کا کوئی لاہ عمل ہو, ان کا کوئی لاہ عمل نہیں ہے. وہ روز شفل کرتے ہیں. آپ کتنی دفعہ بھی شفل کر لیجئے گورنمنٹ کو, لوگوں کو بدلتے رہیے, تو اس میں تو ٹائم گزرتا جائے گا. کیوں؟ آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کی تھی, پہلے سے آپ ٹرینڈ نہیں تھے. تو خواتین حضرات, یہ تو ہیں فیکٹس. اب یہ بات کہ ان حالات سے نکلا کیسے جائے گا, دیکھیے جو قومیں ناموافق حالات کو موافق بنا لیتی ہیں, وہ لیڈر جو ناکامی سے کامیابی کے راستے ترتیب دے لیتا ہے, وہی اصل لیڈر ہوتا ہے. اور یہ ایسے لیڈر ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سپورٹ کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی پاکستان کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کیجئے, اس کو شیئر کیجئے, تاکہ ہم اپنے جیسے اور لوگ پیدا کر سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.